اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خطیب اہل بیت، ذاکر اہل بیت سید محمد حسینی صاحب موجود ہیں، اور اس وقت سید محمد حسینی صاحب کربلا مقدسہ میں عشرہ محرم پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ یہ مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں عشرہ محرم کے لیے جاتے رہتے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ سرزمین کربلا مقدسہ پہ عشرہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ ان کو یہاں کے اوپر عشرہ محرم جو انہوں نے مجلس خطاب کی ہیں، اور یہاں کی جو انہوں نے عزاداری اور جو تعزیت داری، جو گریوزاری یہاں پہ انہوں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، اس کے تاثرات کیا ہیں، انشاءاللہ آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور حرمین ٹی وی کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور مجھے اس لائق سمجھا۔ بہرحال اہل بیت علیہ السلام کا اور پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں اس راہ کا مسافر قرار دیا اور ہمارا نام اس فہرست میں آیا جس فہرست میں جو ہے وہ ذاکرین سید الشہداء کا نام تھا۔ بہرحال کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری، مگر اس بات کا یقین ہے کہ قیامت کے دن کچھ نہ صحیح مگر وہ مصر کی بڑھیا کی طرح ہم خرید سکیں نہ خرید سکیں مگر نام ہمارا ضرور ہوگا۔ ہم شاید وہ اس کیفیت اور اس منزل تک جا کے ذکر نہ کر سکیں، مگر جب ذاکرین کی فہرست بنائی جائے گی تو انشاءاللہ اس میں خدا ہمارے اور ہم سب کا نام اس میں انشاءاللہ لکھے، یہی ہمارے لیے شرف ہے۔ ذکر سید الشہداء کے لیے مختلف ملکوں میں جانے کا موقع ملا، مختلف شہروں میں جانے کا موقع ملا، مختلف گاؤں میں، قصبوں میں، ضلعوں میں، گلیوں میں جانے کا موقع ملا، مختلف عشرے پڑھے میں نے، اور یہ تقریباً اگر میں لگاؤں تو میرے یعنی تقریباً 26واں عشرہ محرم تھا جو میں نے 2024 میں کربلا مقدسہ عراق میں خطاب کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کے اس چینل کے ذریعے عالمی شہرت یافتہ نوحہ خان جناب شاہد بلتستانی اور ہو فاؤنڈیشن کے بانی جناب محسن صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس خدمت کے لیے مجھے چنا، ورنہ ہمارا وعدہ جو ہے وہ ہو چکا تھا دوسری جگہ، مگر جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کربلا معلیٰ میں پڑھنا ہے تو اندر سے ایک ایسی آواز آئی کہ شاید امام حسین نے ہماری کوئی خدمت قبول کی ہے کہ جو یہاں ہیں۔ میں نے مختلف مناسبات پہ کربلا کی زیارت کی مولانا، میں اربعین پہ آیا، میں عرفے پہ آیا، نیمہ شعبان کی زیارت کی، مگر یہ چونکہ اس وقت جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ اس وقت عزادار اور خصوصاً ذاکرین مصروف ہوتے ہیں، تو مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں کبھی زندگی میں موقع ملے گا کہ نہیں، مگر یہ موقع بہرحال ہماری زندگی میں آ گیا۔ میں جتنے سجدہ شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ پوری دنیا میں لوگ ذاکری کر رہے ہیں اور ذکر سید الشہداء ہمیشہ تھا، ہے اور رہے گا، مگر یہ ہے کہ آپ کسی مثلا بڑی کوئی شخصیت ہوتی ہے نا، تو اب یہ سمجھیے کہ کسی ایجنسی میں جا کے پڑھنا اور ہے اور ہیڈ آفس میں آ کے پڑھنا اور ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی بیٹھا ہوگا وہ کربلا سنا رہا ہوگا، تو پوری دنیا میں جا کے کربلا سنانا اور کربلا میں رہ کے کربلا سنانا اور ہے۔ عام مجلسوں میں تشریف لا تو پوری دنیا میں جہاں بھی عزادار ہے وہ ذکر سید الشہداء میں مصروف تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا، خصوصاً ذاکرین۔ اور میں یہاں اس کربلا مقدسہ میں بیٹھ کے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تمام ذاکرین کی ذاکری اور سامعین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو پوری دنیا میں لوگ کربلا سنا رہے ہیں، تو پوری دنیا میں کربلا سنانا اور ہے، اور کربلا میں کربلا بیٹھ کے سنانا اور ہے۔ آپ مجالس میں تشریف لائے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو میرے دل کی جو کیفیت تھی وہ میں شاید بیان نہیں کر سکتا، اور بالخصوص جوں تاریخیں بڑھی ہیں عاشور کی طرف تو ایک عجیب و غریب کیفیت تھی۔ بالخصوص ہم جس روز آئے تو یہاں 5 محرم تھا، اس کے بعد 6 محرم میں جناب علی اکبر یہاں سے تابوت زیارت برآمد ہوئی، وہ پھر مقامی جناب علی اکبر تک گئی، پھر اس کے بعد گہوارہ مقامی جناب علی اصغر تک گیا، اس کے بعد 7 محرم کو یعنی کربلا کی ہر گلی سے مہندی آئی اور باقاعدہ بڑے پیمانے پہ مہندی کا اہتمام کیا گیا۔ ایرانی لوگوں نے مہندی برآمد کی، عرب لوگوں نے مہندی برآمد کی، اور ایک عجیب و غریب کیفیت۔ اور پھر وہ خیام گاہ میں وہاں وہ جو مقام خیمہ جناب قاسم کا جو خیمہ ہے وہاں تک لے گئے، وہ خود اس کی ایک کیفیت تھی۔ اور پھر مولانا جب شب عاشور آئی
تو وہ تو میں کیفیت بیان نہیں کر سکتا. میں نے اپنی زندگی میں بہت سی شب عاشور دیکھی ہیں، مگر یہاں جو کیفیت تھی وہ ایک عجیب و غریب کیفیت تھی. ہر انسان کربلا کی گلی میں کفن پہنے ہوئے گھوم رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے صبح جو ہے ایک مارکا ہے. ایک عجیب و غریب کیفیت تھی، ایک آہو بکا، ایک گریا، چاروں طرف سے رونے کی آوازیں. اور اس کے بعد صبح، نماز صبح کے بعد جو لوگوں نے یہاں قمع زنی کی، خون کا نذرانہ پیش کیا، اس کے لیے حرم میں اتنے بڑے پیمانے پہ اہتمام، اور باقاعدہ وہ خود ایک حرم کے لیے ایک بہت بڑا، یعنی جسے کہا جائے چیلنج ہے. اتنے لوگ، چونکہ تقریباً لاکھوں کی تعداد میں یہاں لوگ تھے. اور یہ بھی ایک کمال تھا کہ جب ہم یہاں واپس آئے حرم سے تقریباً 7:30 بجے، تو عجیب و غریب کیفیت تھی. اور جب 10:30 بجے یہاں سے گئے تو لگ ہی نہیں رہا تھا یہاں کچھ ہوا ہے. یہ خود مولانا، یہ ایک یعنی اتنا بڑا سسٹم چلانا، یہ بھی مولا کی تائید کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کے بعد شام غریبہ میں جس سڑک، جس گلی سے گزرے تو بچے بچیاں، مرد عورت سب سڑکوں پہ جو ہیں وہ چراغاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک کیفیت تو کربلا کے عاشور کی اور کربلا کے محرم کی ایک اپنی کیفیت ہے. اور بہرحال دنیا میں کوئی بھی خطیب کہیں پڑھتا ہے تو مصائب سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں چلو کربلا لے کے چلوں. تو جب پوری دنیا کا خطیب یہ کہہ رہا ہے کہ چلو کربلا چلیں، تو ہم تو کربلا ہی میں تھے مولانا. ہمارے سامنے بھی کربلا میں تھے، ہم بھی کربلا میں تھے. تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک کیفیت تھا، ایک کیفیت تھی مولانا کہ رونے کے لیے مصائب کی ضرورت نہیں تھی. ہر انسان تصورات کی دنیا میں گم تھا کہ ہر چیز دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے. اور اس کے بعد خصوصاً ہمارے نوحہ خان حضرات جو اردو زبان کے بڑے نام ہیں، وہ لوگ آئے ہوئے تھے. ان کی نوحہ خانی اور اس پہ پوری رات لوگوں کا ماتم کرنا نماز صبح تک. اور اس کے بعد حرم میں لوگوں کا نماز کے لیے جمع ہونا، پھر حرم نماز کے فوراً بعد پھر عزاداری کا سلسلہ. تو یہ یعنی یہ سب دیکھنے والی چیز نہیں، محسوس کرنے والی چیز تھی. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پہ اثر انداز ہے، اور پوری دنیا اس وقت امام حسین کی طرف متوجہ ہو رہی ہے. یہاں صرف آپ تعجب کریں گے کہ یہاں صرف شیعہ نہیں ہیں، اہل سنت محرم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. بڑی شخصیات محرم کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں. بڑے لوگ، بڑے افراد، اور سادہ طریقے سے گھوم رہے ہیں. وہ افراد جن سے ملنے کے لیے، جنہیں سے مسافے کے لیے لوگ لائنوں میں لگتے ہیں، وہ ان گلیوں میں ایسے ہی گھوم رہے ہیں. یہ صرف امام حسین کی محبت اور امام حسین سے الفت اور مودت کا جذبہ ہے کہ جو ان کو یہ سکھا رہا ہے کہ تمہیں پروٹوکول ختم کر کے ایک سادہ اور ایک عام زندگی. آپ خوش نصیب ہیں مولانا، آپ یہاں زندگی گزار رہے ہیں، آپ تشریف لائے. میں پھر ایک مرتبہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے، اور دعا گوں کہ پروردگار عالم آپ کی اس خدمت کو، بالخصوص آپ کو پوری دنیا میں جب بھی آپ کا تعارف ہو تو اسی زمین سے اور امام حسین کے حوالے سے ہو. یہی سب سے بڑی دعا ہے. میں پھر ایک مرتبہ آپ کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ پروردگار عالم ان تمام عزاداروں کو